نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، بس اتنی دیر ہے میرے صدیق کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلنے کی، جس کے ہاتھ میں بٹا آیا اس نے بٹا مارا، جس کے ہاتھ میں چھڑی آئی اس نے چھڑی ماری، جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آیا اس نے ہر چیز ماری۔ اتنا مارا میرے صدیق کو، اتنا مارا میرے صدیق کو، میرے صدیق اپنے بندے کے بھی پتھر کھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے حصے کے بھی پتھر کھا رہے ہیں۔ میرے صدیق نبی پاک کے آگے ایسے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، صدیق اپنے حصے کے بھی پتھر کھا رہا ہے، صدیق آمنہ کے لال کے حصے کے بھی پتھر کھا رہا ہے۔ اتنا مارا میرے صدیق کو، اتنا زیادہ مارا میرے صدیق کو، مار کے پھینک کے چلے گئے ہیں۔ گھر والوں کو جب پتا چلا کہ مکے کے کافروں نے صدیق کو اتنا مارا ہے، انہوں نے آگے دیکھا، صدیق کو پکڑ کے گھر لے کے گئے، گھر لے جا کے دوبارہ اسی میدان میں آگے بیت اللہ کے اندر، اور لوگوں کو کہا لوگوں مذہب اپنی جگہ، برادری اپنی جگہ، لیکن جتنا آپ لوگوں نے صدیق کو مارا ہے لگتا نہیں کہ صدیق بچ جائے گا۔ اور یاد رکھو اگر صدیق کی موت واقع ہو گئی، اگر صدیق کو کچھ ہو گیا تو ہم آپ سے بدلہ ضرور لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صبح سے لے کے شام تک نہ صدیق کے ہونٹوں نے حرکت کی، نہ صدیق کے پاؤں نے حرکت کی، نہ صدیق کی آنکھوں نے حرکت کی، نہ صدیق کے ہاتھوں نے حرکت کی تھی۔ برادری والے ساتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں صدیق کو ہوش آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں صدیق آنکھیں کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا، پتہ نہیں صدیق آج اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا۔ شام کا ٹائم ہے، میرے صدیق کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے ہیں، برادری والے خوش ہوئے ہیں، صدیق روٹی مانگتا ہوگا، صدیق ہائے ہائے کرتا ہوگا تکلیف کی وجہ سے، لیکن نہیں، میرے صدیق کے ہونٹوں کے قریب جب میرے صدیق کی ماں نے اپنے کان کیے تھے تو میرے صدیق فرما رہے تھے ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ۔ بتائیں مجھے اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، بتائیں مجھے اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ برادری والے کہتے ہیں صدیق جس کی وجہ سے اتنی مار کھائی ہے ابھی بھی اس کا نام لیتے ہو، اگر تم نے اس کا نام لینا نہیں چھوڑنا تو ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ برادری والے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو میرے صدیق کی ماں فرماتی ہیں بیٹا صدیق میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں دودھ پلاؤں، تمہیں کھانا کھلاؤں، تمہارے زخموں پر مرہم لگاؤں، لیکن صدیق فرماتے ہیں نہیں، اپنا صدیق نے وعدہ کیا ہے، صدیق تب تک کچھ نہیں کھائے گا جب تک آمنہ کے لال کا دیدار نہیں کر لیتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آمنہ کے لال کا پتہ نہ ہو اور صدیق دودھ پیتا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آمنہ کے لال کا پتہ نہ ہو صدیق کھانا کھاتا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شام کا ٹائم ہے، میرے صدیق کی ایک طرف سے میرے صدیق کی ماں نے سہارا دیا ہے، دوسری طرف سے گھر کی ایک عورت نے سہارا دیا ہے، اور میرے صدیق مکے کی گلیوں میں آمنہ کے لال کو تلاش کر رہے ہیں۔ پتا چلا نبی پاک دار ارقم کے اندر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دار ارقم کے اندر پہنچ گئے، وہاں جا کے دستک دی، آگے سے آواز آئی من تک الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ فرمایا میں صدیق ہوں۔ جب دروازہ کھلا تو نبی پاک کی نظر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو نبی پاک دوڑ پڑے، بھاگ پڑے اور دوڑ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ صدیق تیرے زخموں پہ بھی قربان جائے جن زخموں پہ آمنہ کے لال کا بدن لگا ہوگا، صدیق تیرے جسم پہ بھی قربان جائے جس کے جسم کے ساتھ آمنہ کے لال کا جسم لگا ہوگا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں صدیق کتنا برا حال کر دیا انہوں نے آپ کا، تو میرے صدیق فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کچھ نہ کہیے، کچھ نہ کہیے، کچھ نہ کہیے، میں صدیق بھی آپ پہ قربان ہوں، میں صدیق کی ماں بھی آپ پہ قربان ہے، میں صدیق بھی آپ پہ قربان، میں صدیق کی ماں بھی آپ پہ قربان، صدیق کی ہر چیز آپ پہ قربان۔ اتنے وفادار تھے میرے پیغمبر کے صحابہ، اتنے وفادار تھے میرے پیغمبر کے صحابہ، اور یار میں کیسے سنوں، میں کیسے اپنے کانوں سے سنوں کہ صدیق کی ماں سے خالی تھا؟ میں نہیں سن سکتا، اللہ کی قسم میری ماں کو گالی نکال، اللہ کی قسم میں برداشت کروں، میرے باپ کو گالی نکال، اللہ کی قسم میں برداشت کروں، میرے پاس بہت بڑا دل ہے لیکن یہ اتنا بڑا دل کوئی نہیں کہ تم صدیق کو گالی نکالے میں برداشت کر سکوں، نہیں برداشت کر سکتا، نہیں برداشت کر سکتا۔ اور کائنات کے لوگوں اگر اس ملک کے اندر امن چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر امن چاہتے ہو تو امن کا واحد رستہ صدیق کی عظمت کا پاس کرنا پڑے گا، فاروق کی عزت کا پاس کرنا پڑے گا،
عثمان کی عزت کا پاس کرنا پڑے گا. اگر ان کی عزت نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی عزت نہیں. اگر میں اس ملک کے اندر رہ کے اس کا دفاع نہیں کر سکتا پھر جی کے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, پھر مر جانا ہی بہتر ہے. وہاں جیے تو کیسے جیے جہاں صدیق کو گالی نکالی جائے, وہاں جیے تو کیسے جیے جہاں فاروق کو گالی نکالی جائے, وہاں جیے تو کیسے جیے جہاں عثمان غنی کو گالی نکالی جائے, وہاں جیے تو کیسے جیے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی نکالی جائے. حضرات ذیقار نہیں برداشت کر سکتا, نہیں برداشت کر سکتا. خالق کائنات کا قرآن بیان کرتا ہے, فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے محترم بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے, اور اللہ مجھے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے سچا پیار نصیب فرمائے. اللہ زندہ رکھے, آل رسول کا غلام بنا کے رکھے. اللہ دنیا سے لے جائے آل رسول, اصحاب رسول اور اہل بیت کا غلام بنا کے لے جائے, اور اللہ قیامت والے دن کھڑا کرے, آل رسول کا غلام بنا کے کھڑا کرے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب الرحمن میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.